بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ پھر جب قبلہ تبدیل کرنے کا حکم آیا، مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ مقامی مسلمان اسے مسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے اور یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرم سے یہاں پہنچے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہو۔ قرآن مجید کی سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ مسجد میں تاریخی اعتبار سے 200 سے زائد اہم نشانات موجود ہیں۔ مسجد اقصی مکہ مکرمہ سے تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مسجد اقصی کو کس نے تعمیر کیا تھا، اس حوالے سے مختلف آراء رہی ہیں، لیکن احادیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی تعمیر خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 برس بعد ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام یعنی بیت اللہ۔ تو میں نے کہا اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ میں نے پھر سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ جب حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ مسجد اقصی سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد الاقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اسی دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب کو مانا جاتا ہے۔ اس کی تجدید حضرت سلیمان نے کی۔ بعد میں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد المالک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ یروشلم یا القدس شہر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے نزدیک بہت مقدس مقام ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا باعث برکت ہے، جس میں مسجد حرم، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصی شامل ہیں۔